الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ملتے تو ہیں ہی، سلام تو کرتے ہی ہیں، جب ملیں سلام کریں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت سے ہمارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خاص واقعے کا ذکر آپ کی بارگاہ میں کرنے لگا ہوں کہ انوکھی دعوت، یعنی کہ ایک اللہ کے ولی کو ایک بندے نے کھانے کی دعوت دی تو آپ نے آگے سے کیسے اس دعوت کو قبول کیا اور اس دعوت میں کیا کیا، یہ آپ سنیں گے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک امیر شخص نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن وہ شخص نہ مانا، اس نے بار بار کہا، اصرار کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اگر تو میری 3 شرطیں مانے تو میں دعوت میں ضرور آؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا، اور جو چاہوں گا کھاؤں گا، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ اب اس امیر شخص نے سوچا یار یہ کیا کھائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، میں تو بڑا امیر ہوں، جہاں مرضی بیٹھ جائیں، اجازت ہے جی، ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو اس نے کہا تیسری جو شرط ہے جو کہوں گا کرنا پڑے گا، تو اس نے سوچا شاید کوئی دنیا کا کام کہیں گے تو وہ میں کر دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے تینوں شرطیں منظور کر لی۔ اب ولی کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے، پرتکلف، یعنی بہت ہی زیادہ کھانے کا اہتمام تھا۔ وقت مقررہ پر حضرت بھی تشریف لے آئے، یعنی جو کھانے کا دن تھا، کھانے کا ٹائم تھا، اس ٹائم حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف، اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کے ولی کی زیارت کریں گے۔ اب جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو آتے ہی جہاں جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، لہٰذا میزبان کچھ نہیں کہہ سکا، میزبان خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا شروع ہوا، لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جولی میں ہاتھ ڈال کر روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور کھانے لگے۔ اب یہ بھی شرط تھی کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، لہٰذا میزبان پھر کچھ نہ کہہ سکا۔ جب کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک چولہا لاؤ اور ایک توا بھی لاؤ۔ جب چولہا اور توا لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس چولہے کے اندر آگ جلاؤ اور اس چولہے کے اوپر توے کو رکھو۔ اب آگ جلائی گئی، توا اوپر رکھا گیا۔ جب توا اوپر رکھا گیا، توا اس آگ کی گرمی سے گرم ہو گیا،
اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا کہ ننگے پاؤں اس گرم توے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں یہ سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیچے تشریف لے آئے۔ اب جو باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ بھی باری باری آؤ اور اپنے کھانے کا حساب دو جو کچھ آپ نے کھایا۔ اب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ کہنے لگے یا سیدی آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ آپ کی کرامت ہے، کہاں یہ گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس وقت سورج کا الٹا رخ ہے، اس وقت سورج کا سیدھا رخ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ فرمانے لگے کہ غور کرو کہ اس تانبے کی زمین پر سوا نیزے پر سورج ہوگا اور سورج کا رخ بھی سیدھا ہوگا۔ فرمانے لگے اس گرم زمین پر کھڑے ہو کر تم نے جو زندگی بھر اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس وقت تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تم اس گرم زمین پر کھڑے ہو سکو گے اور وہاں ان چیزوں کا حساب چکا پاؤ گے۔ اب لوگ چیخیں مارنے لگے، داڑیں مار مار کے رونے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب اس گرم زمین کے بارے میں سوچو اور اس گرم توے کے بارے میں سوچو، یہ گرم توا اس گرم زمین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن تمہیں اس گرم زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکانا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ فرماتا ہے کہ بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، کسی کو نیکی کی دعوت دینا یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ڈھیروں بلائیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نیکی کی دعوت کے سوا بنی آدم کے ہر کلام کے بارے میں اس کی پرسش کی جائے گی، یعنی اسے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 بد عمل۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، بد عملوں کی ہلاکت کی وجہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہ آیا۔ اب میرے آقا کے غلاموں، ہم اپنے ضمیر سے سوال کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہمارے چہرے پہ کبھی ناگواری کا اثر آیا؟ ہمیں کبھی برا لگا؟ ہمیں کبھی غصہ آیا کہ یہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اچھا، اب بچوں کی امی یعنی گھر والی کھانا پکانے میں دیر کر دے تو غصہ، ناگواری، کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو غصہ، بیٹا اسکول سے چھٹی کر لے تو غصہ،
لیکن روزانہ گھر والوں کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں اور ہمارے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا، ہم انہیں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں شادی بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہی تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی غصہ آیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ ہاں غصہ آتا ہے بیٹا اسکول نہ جائے، غصہ آتا ہے کھانے میں دیر ہو جائے، غصہ آتا ہے کپڑے استری کیوں نہ ملے، غصہ آتا ہے نمک تیز ہو جائے کر کھانے۔ اپنی ذات کے لیے آتا ہے، دنیا کے لیے آتا ہے، لیکن دین کے لیے نہیں آتا۔ ہمارا بیٹا بے نمازی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارا بیٹا مدرسے نہیں گیا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارا بیٹا اسکول نہیں گیا، یہ کیوں نہیں گیا؟ بڑی حیرانگی کی بات۔ میں اپنے گھر کی آپ کو بات عرض کر دوں، ایک چھوٹا سا بچہ جو 4-5 سال کا، اب اسے اسکول بھیجتے ہیں زبردستی، وہ رو رہا ہے، رونے پہ کوئی ترس نہیں آ رہا، مارا بھی جا رہا ہے، جاؤ بھائی اسکول، کہا جاتا ہے آج تو جائے گا، ہم تجھے بھیج کے رہیں گے۔ بھیجتے ہیں اسے زبردستی مار کے، اس کے رونے پر بھی ترس نہیں آتا۔ لیکن کبھی غور کریں، ایک 4 سال کے بچے کو ہم نے مارا زبردستی، اس سے اسکول بھیجا، روتا رہا، ہمیں اس کے رونے پر ترس نہ آئے، پھر بھی اسکول بھیجا بڑے زور کے ساتھ۔ لیکن کبھی نماز کے لیے بھی اتنا اپنے بچوں پہ زور کیا؟ کبھی قرآن پڑھنے پہ بھی اپنے بچوں پہ اتنا زور کیا؟ کبھی دین سیکھنے پر بھی اپنے بچوں پر اتنا زور کیا؟ نہیں، دنیا کے لیے زور کرتے، دنیا کے لیے زبردستی کرتے۔ اچھا جب کہا جائے جی دین دعوت، کہتے ہیں جی ہم کہتے تو ہیں جی نماز پڑھ، نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا جب اسکول کی باری آتی تب کیا ہوتا؟ تب تو کہتے ہیں نہیں تو جائے گا ہی جائے گا، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں جاتا، تو نہ تو جا، میں ادھر ہی ہوں۔ لیکن نماز کی باری ہے، اللہ سب سوئے پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف تو لگا رہے ہیں، لیکن ذرا غور کریں، کہیں یہ ہماری اولادیں قیامت کے دن ہمارے گریبان نہ پکڑ لیں۔ غور کریں اس پہ۔ اچھا، ایک عورت اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ کہنے لگی حضور میرے بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، میں اپنے بچوں کو نماز کیسے پڑھاؤں؟ میں بڑی کوشش کرتی ہوں جگانے کے لیے، نہیں اٹھتی۔ تو آپ نے نا اسے ایک طریقہ بتایا، فرمانے لگے کہ یہ بتا کہ اگر جس کمرے میں تیرے بچے لیٹے ہیں اس کمرے میں آگ لگ جائے تب کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی پھر تو کچھ بھی ہو جائے، میں نے اپنے بچوں کو اٹھانا ہے، نکالنا ہے کسی طرح باہر، میں نے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچانا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو ایک کمرے میں آگ لگ جائے تو سب کچھ کر کے اپنے بچوں کو اٹھاتی ہو تو کہ بچہ میرا اس آگ سے بچ جائے۔ فرماتے ہیں اس آگ سے بچانے کے لیے تو اتنی تگدو کرے گی تو جہنم کی جو آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتی، کیوں نہیں زبردستی کر سکتی؟ تو کیا آپ اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ لیں گے؟ نہیں۔ تو آئیں ان کو دعوت دینے کی۔ دیکھیں کیسے ہمارے اسلاف تھے، جیسے میں نے پیچھے واقعہ سنا ہے، اللہ کے ولی کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں معاذ اللہ جو اللہ کے ولیوں پہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، وہ کام ہے کتوں کا بھونکنے کا، وہ بھونکیں، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں نے تو معاذ اللہ خدا کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کو نہیں چھوڑا، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، ولیوں کے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ان کی تو بڑی شان ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، کیسے کیسے کر کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ اب جیسے پیچھے آپ نے واقعہ سنا، گرم توے پہ کھڑے ہو گئے ننگے پاؤں، لوگوں کی تربیت کی کہ اس آخرت کی تیاری کر لو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو نعمتیں جو کھا رہے۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم بد عملی کا شکار ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس نہیں بھیجتے، ہم اپنے بچوں کو اجتماعات ہوتے ہیں جو نیکی کی
دین کی محفلیں جو ہم ان کے اندر نہیں بھیجتے. میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کا جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے وہاں مرکز میں بھیجیں، فیضان مدینہ میں اجتماع کے اندر اپنی اولادوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں. یہ اولادیں آگے آپ کے ہاتھ چومیں گی اور یہ اولادیں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی. نہیں تو ان اولادوں نے کل کو آپ کے گریبان پکڑ لینے. انہوں نے دنیا کے لیے تو ہم سے بڑا کچھ کیا جی، دین کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر کوئی محنت نہیں کی. کل کو ان اولادوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے. اور پھر جن کے والدین سمجھاتے ہیں، جو اولاد سمجھدار ہے وہ خود بھی اس چیز کو دیکھے. آپ بالغ ہوں گے، ساری چیزوں کی سمجھ ہے، تو دین کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کی سمجھ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیوں بے عملی کے شکار ہیں؟ عمل کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف آئیں، لوگوں کی اصلاح کی طرف آئیں، خود بھی نیک بنے، لوگوں کو بھی نیک بنائیں، پھر انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی محبت پر آپس میں صلح کر لی، پس ہم آپس میں نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور نہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حال پر نہ رکھے، یہ جو حال ابھی بیان ہوا، ورنہ نہ جانے ہم پر کون سا عذاب نازل کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیے، نیک لوگوں کے سنگ جڑ جائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں کامیابی، دنیا آخرت میں کامیابی جب نیک لوگوں کے سنگ جڑ جائے. اس لیے نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، خود آئیں دین کی طرف. یہ ان بے عملیوں کو چھوڑیں. اور ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہاں جی، عمل کی طرف آئیں، اسی میں کامیابی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں، خود بچیں، لوگوں کو بچائیں، یہ کامیابی ہے. پھر روزانہ مؤذن 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی، آؤ کامیابی کی. ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں. بھائی کامیابی آپ ڈھونڈ رہے ہو تو کامیابی کا کہا جا رہا ہے نا، تو یہ رب کا پیغام ہے، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی ڈھونڈ رہے ہو تو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، آؤ نا، اللہ کے گھر کا رخ کرو، آؤ کامیابی کی طرف. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اپنے معاشرے کو نیک بنائیں، مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا جو گھر ہے وہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے. اور جس طرح ہمارے اسلاف بزرگان دین نے نیکی کی دعوت دی، اللہ کریم ہم سب کو ایسے ہی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.